تو اس لیے پانی اللہ جل شانہ نے بنایا، پانی اللہ نے دیا، اور یہ ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے 360 ہاتھ لگنے کے بعد پہنچتا ہے۔ یہ پانی کا نظام اللہ نے بنایا، یہ غلوں کا نظام اللہ نے بنایا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر پودے تو اللہ نکالتے ہیں۔ ایک جیسی زمین اور ان میں مختلف ذائقے اللہ بھرتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ان پھلوں میں غور تو کیا کرو، جب لگتے ہیں تو کڑوے اور بے ذائقہ، اور جب پکتے ہیں تو کیسے ذائقے اللہ ان میں ڈال دیتے ہیں۔ آم شروع میں لگتا ہے تو کڑوا، کوئی اس میں مٹھاس نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، چھوٹا سا، اگر گر گیا تو بے قیمت ہے۔ لیکن اگر درخت کے ساتھ لگا رہا آہستہ آہستہ اس کا سائز بنتا ہے، پھر لگا رہا اس میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی، پھر لگا رہا مٹھاس آنی شروع ہو جاتی، پھر لگا رہا اس میں اب وہ اس کا سائز بن گیا، پھر تیز ہوائیں چلتی ہیں آموں کے موسم میں اس کو گرانے کے لیے، اور بارشیں ہوتی ہیں آموں کو گرانے کے لیے۔ اگر وہ لگا رہا، اب اللہ اس میں اپنی قدرت سے میٹھا رس بھرتے ہیں کہ یہ رس اور ذائقے کون بھرتا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ۔ ایسے ہی ابھی تو ہم نے 6 نمبروں کا نام یاد کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ مراکز سے جو آتے ہیں 8 دن کے لیے، 6-7 ساتھی آئے ہوئے تھے، ان کا اوپر عمل ہوتا ہے، اگر وہ یہاں ہو تو وہاں چلے جائیں، آپ حضرات تھوڑی دیر ادھر متوجہ رہیں۔ تو جیسے آم شروع میں لگا ہوتا ہے تو وہ بے ذائقہ ہے، کڑوا ہے، اور پھر جب اسی طرح ابھی تو ہمیں 6 نمبروں کا نام یاد ہوا ہے، اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں گے، جیسے درخت کے ساتھ آم لگا رہا اب وہ پروان چڑھتا ہے، ایسے ہی اگر ہم ان اعمال کو کرتے رہے ہر حال میں تو پھر اخلاق کا رنگ اللہ ہمارے اوپر چڑھائیں گے۔ محنت کرتے ایمانی صفات ایک دم اللہ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، مسلسل محنت ہو اور سچی طلب ہو پھر اللہ دیتے ہیں۔ کرتے رہیں گے اللہ صحیح یقین ہمیں نصیب فرمائیں گے، پھر اللہ جل شانہ، پھر کرتے رہیں گے اللہ جل شانہ اخلاص کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائیں گے، پھر کرتے رہیں گے مسلسل محنت کرنے سے اللہ ان 6 صفات کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پھل اللہ نے بنائے، سبزیاں اللہ نے بنائی، غلے اللہ نے بنائے، یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا۔ دن اور رات کو اللہ بناتے ہیں، اللہ جل شانہ، یہ رات اور دن خود بخود نہیں آتے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ سورج اپنے محور میں چل رہا ہے، سورج اپنے مقررہ رخ پر چل رہا ہے۔ یہ سورج جو ہے اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج اللہ نے بنایا ہے۔ یہ 19 کروڑ مربع میل کی دنیا ہے، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 10 گنا 20 گنا نہیں۔ اور وہ جو چلتا ہے قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف تو 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی۔ اور سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، اور یہ رات اور دن آگے پیچھے ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سورج اور چاند کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کبھی سورج کو گریس نہیں دینی پڑتی۔ اللہ جل شانہ نے یہ سورج بنایا اور یہ چاند اللہ نے بنایا ہے، اس کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اس لیے یہ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ ایک دن اسے موت آئے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا اور یہ چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے یہ سورج ایک دن قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا۔ قیامت میں صرف ہر ایمان والا اپنے ایمان کی روشنی میں چل سکے گا، اس کے ایمان کی روشنی اس کے سامنے بھی ہوگی، دائیں طرف بھی ہوگی۔ وہ جب چل رہے ہوں گے وہاں تو سخت اندھیرا ہوگا، ہر ایک اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا۔ جو منافق لوگ تھے وہ ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا ٹھہر جو نا، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ روشنی تو پیچھے سے ساتھ لانی پڑتی ہے،
फिर उनके दरमियान में दीवार हाइल हो जाएगी, इधर दोज़ख और उधर जन्नत। ये रोशनी तो पीछे से लानी पड़ती। इसलिए अल्लाह ने सूरज बनाए, अल्लाह बनाया, आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, चांद बनाया, फिर ये अल्लाह जल्ल शानुहु के निज़ाम से सूरज चल रहा। उधर जाता है सूरज तो इधर 6 महीने की रात, उधर 6 महीने का दिन, और फिर दरमियान वाले मुल्कों में कहीं 21 घंटे का दिन, कहीं 16 घंटे का दिन, कहीं 10 घंटे का दिन, कहीं उससे भी कम। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जल्ल शानुहु का निज़ाम है, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये अल्लाह ने बनाया, सारी चीजें गिनवा कर फिर अल्लाह ने फरमाया हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। ये सब कुछ तो अल्लाह ने बनाया है, हमें दिखाओ तो सही, किसी और ने भी कुछ बनाया हो तो हमें दिखाओ ना। खालिक उसके अलावा कोई है ही नहीं, वो खालिक हैं, खालिक कायनात हैं, उसके अलावा कोई है, किसी ने कुछ बनाया तो दिखाओ तो सही। क़यामत के दिन फरमाएंगे सब कुछ को तबाह करके, अगर मेरा कोई शरीक है तो आ जाए, मेरा कोई शरीक है तो आ जाए, कोई है ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने यह सब कुछ बनाया। फिर फरमाया अफमन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु, क्या खालिक और गैर खालिक कभी बराबर हो सकते हैं? वो तो खालिक हैं। जिब्रील को उसने बनाया, मीकाईल को उसने बनाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम इतना बड़ा फरिश्ता है कि ये आसमान और ज़मीन के दरमियान सिर्फ 500 साल का फासला है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का कद 14,000 साल का फासला, क्योंकि हर आसमान की मोटाई भी 500 साल और हर 2 आसमानों के दरमियान भी 500 साल। और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में खड़े हों तो सर 7वें आसमान के ऊपर और पाँव 7वीं ज़मीन के नीचे। उस फरिश्ते को भी अल्लाह ने बनाया। और हदीस शरीफ में आता है शुरू में कुछ भी नहीं था, अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरिश्तों को बनाया, जिन्नात को बनाया, इंसानों को बनाया, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। आसमानों को बनाया, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। आसमान हमने बनाए, बहुत वसी बनाने वाले हैं, और ज़मीन हमने बिछाई, हम बेहतरीन बिछाने वाले हैं। ज़मीन में इतने ख़जाने, इतनी चीज़ें, इतनी अल्लाह जल्ल शानुहु ने रखी। क़यामत के दिन ज़मीन को हुक्म देंगे कि अपने ख़जानों को निकाल दे, तो इतने ख़जाने निकलेंगे कि लोग हैरान होंगे कि ये सब कुछ इसमें था, हमें तो पता ही नहीं था। तो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह जल्ल शानुहु ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई। आसमान इतने बड़े, और आसमान बगैर सुतूनों के बनाए। सारी दुनिया के इंसान मिलकर एक छत बगैर सुतूनों के नहीं बना सकते। और कितना बड़ा आसमान है, आसमान की मोटाई 500 साल का फासला है, 1 फुट। ये छत 1 फुट, पूरे 1 फुट की नहीं है, नहीं, 1 फुट की छत के लिए 100 सुतून बने हैं। ये 100 सुतून सिर्फ मस्जिद के, एक मस्जिद के अंदर 100 सुतून खड़े किए हैं 1 फुट की छत डालने के लिए। और आसमान की मोटाई 500 साल का फासला है, जितना ज़मीन से आसमान का फासला है, इतना एक आसमान की मोटाई है। कोई आसमान याकूत का, कोई सोने का, कोई किस चीज़ का। 7 आसमान अल्लाह ने बनाए। पहली 7 ज़मीनें एक दूसरे के साथ मिला दो, ये पहले आसमान के मुकाबले में इतने छोटे हैं जैसे बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी का छल्ला पड़ा हुआ हो। हदीस शरीफ में आता है। फिर दूसरा आसमान उससे इतना बड़ा है कि पहला आसमान उसके सामने जैसे बहुत बड़े सहरा के अंदर एक अंगूठी का छल्ला हो। तीसरा आसमान उससे इतना बड़ा, चौथा आसमान उससे इतना बड़ा, 5वां आसमान उससे इतना बड़ा, छठा आसमान उससे इतना बड़ा, 7वां आसमान उससे इतना बड़ा। उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी ने ज़मीन और आसमानों को घेरा हुआ है। ये 7 आसमान और ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के सामने जैसे बहुत बड़े मैदान के अंदर एक छल्ला पड़ा हो। उसके ऊपर नूर के समुंदर हैं, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। इतना बड़ा अर्श है कि 7 आसमान और ज़मीन और कुर्सी उसके सामने जैसे बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी का छल्ला पड़ा हुआ, और बगैर सुतूनों के ये सब खड़ा कर दिया।
تمہیں ہماری قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ آسمانوں کو دیکھو، پھر دیکھو، تمہیں کوئی اس میں پھٹن نظر آئے تو ہمیں بتانا۔ تو اتنے بڑے آسمان اللہ نے بنائے، ایک دن آئے گا جب یہ آسمان بہت پھسپھسا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ تیرے رب کا حکم ایسے ہوگا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ آسمان کمزور ہوئے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ اللہ کا عرش فرشتے تو اللہ نے ان کو مقرر کیا، ورنہ جب عرش کے فرشتوں کو اٹھا دیں گے، اللہ کے حکم سے عرش کھڑا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان اور زمین کو گرنے سے صرف اللہ کے حکم نے روکا ہوا ہے۔ ان پرندوں کو تم نہیں دیکھتے، یہ آسمان کے درمیان یہاں فضا میں کھڑے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو گرنے سے صرف رحمان کے حکم نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، اور اللہ یہ 7 آسمان صرف قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ ایسے ہزاروں آسمان بنا دیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزوں کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان سے اس کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ ولا ارض ارضا، ایک زمین اس کو دوسری زمین کی چیزوں کے دیکھنے سے روک نہیں سکتی۔ ولا جبل ما فی قاری ولا بحر ما فی واری، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے اللہ کے سامنے ہے، پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے اللہ کے سامنے، سب کچھ اللہ کے سامنے۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کی نظر میں، 24 گھنٹے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے، بالکل برابر ہے ہمارے لیے تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپکے سے بات کرے اور کوئی آدمی اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے بولے۔ فرمایا ان دونوں آوازوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قریب بیٹھی تھیں، وہ ایک عورت آئی اپنے خامن کی شکایتیں کر رہی تھی، وہ فرماتی ہیں میں اس کی آواز کو نہیں سمجھ سکی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی باتیں جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا جواب سوال کر رہی ہے، آپ کیا جواب دے رہے ہیں، ہم سب سن رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا قربان جاؤں، میں تو پاس بیٹھ کے نہ سن سکی، اس نے آسمانوں کے اوپر سے بھی سن لیا۔ اس کا سننا بڑا زبردست ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے ایک وقت میں بولیں، کوئی سنسکرت میں، کوئی انگلش میں، کوئی عربی میں، کوئی کس زبان میں، کتنی زبانیں، ایک ایک ملک میں کتنی زبانیں ہوتی، ہر ایک انسان اپنی اپنی زبانوں میں بولے، لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا اس کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں، ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سن کر ان ساروں کی تمناؤں کو ہم پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سوئی سے جو تری لگ گئی اس سے سمندر کے پانی میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا سننا بڑا زبردست، اس کا دیکھنا بڑا زبردست۔ فرمایا تم میں سے، اسی آیت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رات کی اندھیریوں میں چھپ کر کچھ کرے اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کرے، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو اس کائنات کے ہر ذرے کے خالق اللہ ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا، ماں کے پیٹ میں ماں نہیں بناتی، اللہ بناتے ہیں۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے ناپاک قطرے سے تمہیں بنایا، ایک گندے قطرے سے بنایا. قتل الانسان ما اکفرا، ہائے مارا جائے یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا. ایک گندے پانی کے قطرے سے بنایا، کپڑوں میں لگ جائے تو آدمی مسجد نہیں آ سکتا، اس قطرے پہ، اس قطرے سے ہم نے اتنا خوبصورت انسان بنایا. اللہ جل شانہ نے اس کو گوشت کی بوٹی میں بدلا، پھر اس سے اس کے اندر ہڈیاں اور پھر جسم 4 مہینے میں مکمل کیا، پھر فرشتے کو بھیج کر اس کے اندر روح ڈال دی، پھر وہ سارا ایک نظام چلتے چلتے انسان کو بنایا. انسان کو ذات کے اعتبار سے یہ انسان قیمتی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے خوشبودار کھانوں سے نہیں بنایا، بریانی، کوفتے، مزیدار کھانے، اس سے انسان کو نہیں بنایا. کھانے کھانے کے بعد خون بنتا ہے، خون سے بھی نہیں بنایا. پھر خون کے بعد اس سے بھی زیادہ ناپاک چیز سے بنایا، منی کے قطرے سے بنایا. اور انسان کو ماں کے منہ سے نہیں نکالا، اس کی اور کسی انسان کو ماں کی گندگی کی جگہ سے نکالا تاکہ یہ تکبر نہ کریں. اور اندھیرے میں بنایا. دنیا کی کسی ورکشاپ میں اندھیرے میں کام نہیں ہوتا. کوئی انجینئر اندھیرے میں، کوئی بڑے سے بڑا انجینئر اندھیرے میں مشینیں نہیں بنا سکتا. اور اللہ جل شانہ نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. ماں کے پیٹ کے اندر، اندھیریوں کے اندر ہم نے تمہیں بنایا. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ آئندہ اعلان ہو 2.5 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، آئندہ 1 آنکھ ملے گی، آنکھوں کا سٹاک ختم ہو گیا. نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں. عزتوں کے خزانے، غلوں کے خزانے، نعمتوں کے خزانے، اتنے خزانے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں. اس لیے وہ خزانے، اللہ کے خزانے، بہت کوئی لینے والا تو ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی، اس لیے اللہ جل شانہ تو دینا چاہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم تک آنا چاہتے ہیں ہم سارے راستے کھول دیں، سارے راستے کھول دو جس سے بھی آ جائے. جو چل کر آتا ہے ہم دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں. جو ایک بالشت ہماری طرف آئے گا ہم ایک ہاتھ آتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ کے برابر ہماری طرف آئے گا ہم ایک باہ کے برابر اس کی طرف جاتے ہیں. اور جو چل کر آتا ہے ہم دوڑ کر جاتے ہیں. وہ بڑے قدردان ہیں. اللہ جل شانہ شکور، اللہ کا نام ہے شکور. شاکر کہتے ہیں قدردان کو عربی میں، اور شکور میں نے بہت بڑے قدردان. بیویاں قدردان نہیں ہوتی، اولادیں قدردان نہیں ہوتی، شاگرد قدردان نہیں ہوتے. قدردان ذات صرف اللہ کی ہے، اس جیسے کوئی قدردان ہے ہی نہیں. بڑی قدردان ذات ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کے لیے خوراک کی ضرورت تھی. اللہ جل شانہ نے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ 7 قسمیں کھانے کی اللہ جل شانہ نے بندے کے لیے بنائی. ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین میں سے غلے اگاتے ہیں. یہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ اگانے والا؟ افرأیتم ما تحرثون، اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ جو تم کھیتیاں بوتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان پکی ہوئی کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اس سال تو ہم محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟
تھوڑا زیادہ اتار دیں تو تمہارے لیے عذاب ہے، تھوڑا کم اتار دیں تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ ہم اس کو ایک اندازے سے اتارتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک اندازے سے ہم پانی اتارتے ہیں۔ پانی انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے کتنے بڑے بڑے سمندر بنائے۔ یہ خشکی وہ کل دنیا 19 کروڑ مربع میل کی دنیا ہے، 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے، اور 6.5 کروڑ مربع میل کی خشکی، باقی سارا پانی ہے۔ اتنا پانی، بعض جگہ پانی 11 میل گہرا پانی، بحر الکاہل میں 11 میل نیچے چلے جاؤ پانی ہی پانی۔ اتنے بڑے سمندر بنائے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ پھر ان سمندروں کا پانی کھارا بنایا، کیونکہ اگر پانی میٹھا ہوتا تو ساری دنیا کے جانور اس میں مرتے ہیں، اور ساری دنیا کا گند جا کر سمندروں میں گرتا ہے تو وہ اتنا بدبودار ہو جاتا کہ کوئی انسان زندہ ہی نہ رہتا۔ وہ کھارا پانی کراچی کے سمندر کی ایک لہر کراچی کے سارے گند کو ختم کر دیتی۔ وہ کھارا پانی ہے اس لیے وہ سارے کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر اب دور والے اس پانی سے اتنے بڑے بڑے پانی کے ذخیرے اللہ نے بنا دیے، لیکن دور والے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو اللہ جل شانہ ان سمندروں سے بادل اٹھاتے ہیں، بادلوں میں ہزاروں ٹن پانی وزنی، پھر ان کو ہواؤں کے ذریعے سے چلاتے ہیں، اور پھر ان کو پہاڑوں پر جا کر برساتے ہیں، اس لیے کہ شہروں والے زیادہ بارشیں برداشت نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں پر جا کر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں، پھر مئی جون میں جا کر وہ گلیشیئر اور وہ برف پگھل کر وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کے کام آتی ہے۔ کہیں سے بھی کھودو نیچے پانی، یہ پائپ لائن نیچے اتنا پانی اللہ نے، ہم تو صرف نیچے سے نکال کر اوپر لاتے ہیں۔ 18 ٹیوبویل یہاں مرکز کے 18 ٹیوبویل، کتنے ٹیوبویل انسانوں کو، اور ایک ٹیوبویل کا خرچ تو وہ کتنی بجلی اور کتنا خرچہ، یہ صرف پانی اوپر لانے کے لیے، ورنہ تو پانی کہاں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ، اگر ہم اس پانی کو، چلو ہم نے پیدا کر ہی دیا، اگر اس پانی کو ہم زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا صاف پانی بنا کر دے؟ ایک کافر نے کہا کہ ہم مشینوں سے نکال لیں گے، اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا، اب نکال کے دکھاؤ۔ انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لقمہ جو آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے، اندر چلا گیا لقمہ، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ اس کے نقصان کا سبب بنو یا فائدے کا؟ وہ لقمہ ہماری نہیں مانتا، اللہ کی مانتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں کھانا وہ اللہ کی مانتا ہے، ہماری نہیں مانتا۔ اس کے بس میں کیا ہے؟ جیسے ایک مری ہوئی بھینس سے کچھ نہیں ہوتا، ان وزیروں اور بادشاہوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ تو پانی کی بات چل رہی تھی کہ پانی اللہ ہواؤں کے ذریعے سے پہاڑوں پر جا کر برساتے ہیں، اور پھر وہ پگھل کر اور وہ انسانوں کے فائدے کے لیے کام آتا ہے۔ افریقہ میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، ایک بستی میں ہم گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پانی کا کوئی کنواں بھی نہیں ہے، پانی کا کنواں یہاں سے 12 میل دور ہے۔ بستی کے سارے جوان روز صبح جاتے تھے، پانی بھر کے لاتے تھے، یہی کام ہے ان کا، اتنا سا پانی دیتے تھے اسی سے وضو کرنا، اور پانی نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہاں اللہ نے کتنا پانی دیا؟ تو اس لیے پانی اللہ جل شانہ نے بنایا، پانی اللہ نے دیا، اور یہ ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے 360 ہاتھ لگنے کے بعد پہنچتا ہے۔ یہ پانی کا نظام اللہ نے بنایا، یہ غلوں کا نظام اللہ نے بنایا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر پودے تو اللہ نکالتے ہیں، ایک جیسی زمین، اور ان میں مختلف ذائقے اللہ بھرتے ہیں۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، ان پھلوں میں غور تو کیا کرو، جب لگتے ہیں تو کڑوے اور بے ذائقہ، اور جب پکتے ہیں تو کیسے ذائقے اللہ ان میں ڈال دیتے ہیں۔ آم شروع میں لگتا ہے تو کڑوا، کوئی اس میں مٹھاس نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، چھوٹا سا اگر گر گیا تو بے قیمت ہے، لیکن اگر درخت کے ساتھ لگا رہا، آہستہ آہستہ اس کا سائز بنتا ہے، پھر لگا رہا اس میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی، پھر لگا رہا مٹھاس آنی شروع ہو جاتی، پھر لگا رہا اس میں اب وہ اس کا سائز بن گیا،
پھر لگا تیز ہوائیں چلتی ہیں آموں کے موسم میں اس کو گرانے کے لیے، اور بارشیں ہوتی ہیں آموں کو گرانے کے لیے۔ اگر وہ لگا رہا، اب اللہ اس میں اپنی قدرت سے میٹھا رس بھرتے ہیں کہ یہ رس اور ذائقے کون بھرتا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ۔ ایسے ہی ابھی تو ہم نے 6 نمبروں کا نام یاد کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ مراکز سے جو آتے ہیں 8 دن کے لیے 6-7 ساتھی آئے ہوئے تھے، ان کا اوپر عمل ہوتا ہے، اگر وہ یہاں ہو تو وہاں چلے جائیں، آپ حضرات تھوڑی دیر ادھر متوجہ رہیں۔ تو جیسے آم شروع میں لگا ہوتا ہے تو وہ بے ذائقہ ہے، کڑوا ہے، اور پھر جب اسی طرح ابھی تو ہمیں 6 نمبروں کا نام یاد ہوا ہے، اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں گے، جیسے درخت کے ساتھ آم لگا رہا اب وہ پروان چڑھتا ہے، ایسے ہی اگر ہم ان اعمال کو کرتے رہے ہر حال میں تو پھر اخلاق کا رنگ اللہ ہمارے اوپر چڑھائیں گے۔ محنت کرتے ایمانی صفات ایک دم اللہ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، مسلسل محنت ہو اور سچی طلب ہو پھر اللہ دیتے ہیں۔ کرتے رہیں گے اللہ صحیح یقین ہمیں نصیب فرمائیں گے، پھر اللہ جل شانہ، پھر کرتے رہیں گے اللہ جل شانہ اخلاص کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائیں گے، پھر کرتے رہیں گے مسلسل محنت کرنے سے اللہ ان 6 صفات کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھل اللہ نے بنائے، سبزیاں اللہ نے بنائی، غلے اللہ نے بنائے، یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا۔ دن اور رات کو اللہ بناتے ہیں، اللہ جل شانہ، یہ رات اور دن خود بخود نہیں آتے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ سورج اپنے محور میں چل رہا ہے، سورج اپنے مقررہ رخ پر چل رہا ہے۔ یہ سورج جو ہے اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج اللہ نے بنایا ہے۔ یہ 19 کروڑ مربع میل کی دنیا ہے، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 10 گنا 20 گنا نہیں۔ اور وہ جو چلتا ہے قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف تو 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی۔ اور سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، اور یہ رات اور دن آگے پیچھے ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس قدرت والی ذات کی کارگریاں ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سورج اور چاند کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کبھی سورج کو گریس نہیں دینی پڑتی۔ اللہ جل شانہ نے یہ سورج بنایا اور یہ چاند اللہ نے بنایا ہے، اس کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اس لیے یہ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ ایک دن اسے موت آئے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا اور یہ چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے یہ سورج ایک دن قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا۔ قیامت میں صرف ہر ایمان والا اپنے ایمان کی روشنی میں چل سکے گا، اس کے ایمان کی روشنی اس کے سامنے بھی ہوگی، دائیں طرف بھی ہوگی۔ وہ جب چل رہے ہوں گے وہاں تو سخت اندھیرا ہوگا، ہر ایک اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا۔ جو منافق لوگ تھے وہ ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا ٹھہر جو نا، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ روشنی تو پیچھے سے ساتھ لانی پڑتی ہے، پھر ان کے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، ادھر دوزخ اور ادھر جنت، یہ روشنی تو پیچھے سے لانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورج بنائے، اللہ بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند بنایا، پھر یہ اللہ جل شانہ کے نظام سے سورج چل رہا، ادھر جاتا ہے سورج تو ادھر 6 مہینے کی رات، ادھر 6 مہینے کا دن، اور پھر درمیان والے ملکوں میں کہیں 21 گھنٹے کا دن، کہیں 16 گھنٹے کا دن، کہیں 10 گھنٹے کا دن، کہیں اس سے بھی کم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جل شانہ کا نظام ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ اللہ نے بنایا۔ ساری چیزیں گنوا کر پھر اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح، کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہو تو ہمیں دکھاؤ نا۔ خالق اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ خالق ہیں، خالق کائنات ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کسی نے کچھ بنایا تو دکھاؤ تو صحیح۔
قیامت کے دن فرمائیں گے سب کچھ کو تباہ کر کے اگر میرا کوئی شریک ہے تو آ جائے، میرا کوئی شریک ہے تو آ جائے، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا۔ پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہیں، جبریل کو اس نے بنایا، میکائیل کو اس نے بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان صرف 500 سال کا فاصلہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا قد 14,000 سال کا فاصلہ، کیونکہ ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال اور ہر دو آسمانوں کے درمیان بھی 500 سال، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر 7ویں آسمان کے اوپر اور پاؤں 7ویں زمین کے نیچے۔ اس فرشتے کو بھی اللہ نے بنایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو فرشتے اس کلام کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بعد میں پوچھتے تھے مقرب بڑے فرشتوں سے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ فرما رہے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ مقرب ترین فرشتے اور مقرب ترین انبیاء اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، ساری کائنات اس کے غلام ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری مخلوق اس کے غلام ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب کو ایک میدان میں جمع کر لیں گے نا، ہر آدمی کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ جو ایٹم بم سے مر گیا تھا، جن کے جسم پگھل گئے تھے، جن کی لاش بھی نہیں ملی تھی، جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے ان ساروں کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے، اور یہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو پہلی بات اللہ یہ فرمائیں گے فإن کان لکم کید فکیدونی، آج تم ساری دنیا کے انسان جمع ہو، جمعناکم والاولین، تمہیں اگلوں اور پچھلوں کو سب کو ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا، تم سارے مل کر میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، کوئی تدبیر ہے تو لے آؤ، کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اللہ اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، میری بخشش فرما دے۔ نبی بھی کہیں گے اللہ مجھے میری جان میری بخشش فرما دے، کسی کا سوال نہیں کرتے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ اللہ جو خالق ہیں اور وہ اللہ جو مالک ہیں، اس نے ساری نعمتیں دیں، فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس اللہ کے احسانات کو یاد تو کیا کرو۔ ایک آدمی ہمیں نوکری دلوا دے، اس کے احسان کو ہم ساری زندگی نہیں بھولتے۔ اس نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا، بڑی بات تو پیدا کرنا تھی، ہمیں عدم سے وجود بخش دیا، ہم تھے ہی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، لولا لنگڑا ہوگا یا صحیح ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، بیٹے کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ میاں بیوی ملتے ہیں تو پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ کوئی بیٹا دے دینا، کوئی بیٹا، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر بدل جاتے ہیں، بیٹا تو ہم نے دیا تھا۔ کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کافر تھے مکے والے، وہ سمندری سفر کرتے تھے، اور جب سمندری سفروں کے طوفان تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز اس کے سامنے تنکے کی طرح ہوتے ہیں، ایسے اٹھا کر وہ بحری جہازوں کو، وہ بڑے بڑے سمندر کے طوفان، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جب وہ سمندروں میں پھنستے تھے طوفانوں میں تو پھر کہتے تھے، وہ کافر کہتے تھے کہ اللہ آج تو صرف آپ نے ہی بچانا ہے ادھر۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں تمہارے بت کیوں بھول جاتے ہیں، جب سمندروں میں پھنستے ہو تو تمہیں تمہارے بت بھول جاتے ہیں، اور اگر تم ان کو یاد بھی کرتے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر ہم جب تم پر رحم کھا کے تمہیں خشکی میں پہنچاتے ہیں تو تم ہمیں پھر بھول جاتے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ جیسے ہم تمہیں سمندر میں ڈبو سکتے تھے ایسے ہم تمہیں خشکی پہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔
ہم ایسی ہوا چلائیں جو تمہیں تباہ کر دے، ایک سیکنڈ میں صرف ارادہ کرنے. ان یشاء یذہبکم، اگر ہم چاہیں تم ساری دنیا کے انسانوں کو ہم ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں. ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اور اتنے اور انسان پیدا کر دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تم سے پہلے بھی یہ لاہور شہر آباد تھا، یہاں سکھ رہتے تھے، کبھی سکھوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے کوئی اور کوئی، یہ کراچی یہ پہلے بھی آباد تھا، یہ ملتان اور یہ پشاور یہ شہر پہلے بھی آباد تھے. وہ ان لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا، تمہیں ان کی جگہ ہم لے آئے. یہ تو ہم نے ایک ایک کر کے ختم کیے، اگر ہم چاہیں تو ان ساروں کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں. اس لیے ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کے انسان ایک سیکنڈ بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے طاقتور جو دنیا کی قوم تھی قوم عاد، 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا اتنی طاقتور قوم ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی. وہ بہت بڑے درخت کو یوں ہاتھ سے اکاڑ کے پھینک دیتے تھے، حتیٰ کہ نافرمان ہو گئے، نبی کو کہنے لگے کہ اللہ کو بھی مقابلے میں لے، ہم سے زیادہ طاقت، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ یہ بھول گئے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، طاقت دی، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ کا مقابلہ کیا کرو گے تم؟ ذرا ہماری ایک مخلوق کا مقابلہ کر کے تو دکھاؤ. ہم ہوا کو بھیج رہے ہیں، ہوا کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ ہوا کے خزانے میں سے کھول دو. اس نے کہا کہ اللہ ہوا کے خزانوں میں سے ایک بیل کی ناک کے برابر کھول دوں. فرمایا نہیں، اس سے تو ساری دنیا ہی اڑ جائے گی، ایک سوئی کے ناکے جتنا کھول دو. وہ جب کھولا تو وہ ہوا اس دن فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، فرشتوں کے قابو میں نہیں آتی. بریح صرصر عاتیہ، وہ سرکش ہوا تھی، فرشتوں کے قابو میں نہیں آتی. اللہ چاہتے ہیں نکلے وہ ہوا ان کو اٹھا کر تنکوں کی طرف پھینکتی تھی. ایمان والوں پر وہ ہوا بہت نرم تھی، ایمان والے بھی تھے، ان کو کچھ نہیں کہتی تھی. ان کافروں کو وہ اٹھا کر، ان کے بھرے ہوئے اونٹوں کو اٹھا کر تنکوں کی طرف پھینکتی تھی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ ہوا چلتی رہی. اس ہوا ان کو ہم نے ایسے گرا دیا تھا جیسے بڑے بڑے کھجور کے درخت پڑے ہوئے. کوئی ایک بھی بچا ہو تو دکھاؤ تو سے. وہ دور سے جب ہوا آئی تو وہ ہوا کو دیکھ کر کہنے لگے واہ واہ، بارش. ان پر پہلے سے قحط ڈالا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے اب قحط ختم ہو جائے گا، یہ جو ہے یہ ہوا آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، اب تو بارش برسے گی. کہ نہیں یہ ہوا نہیں ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، یہ تو ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اس کے پروردگار کے حکم سے. ان مجرموں کی کوئی چیز بھی نہیں بچی. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، ان کے صرف گھر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اس لیے ایک ہوا سے تباہ و برباد کر دیں کہ تم اللہ کا مقابلہ کیسا کرو. اب بھی اللہ جل شانہ اگر ناراض ہو کر فرشتوں کو حکم دیں کہ ہوا کو تیز 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلا دو کہ ان کے سارے پارلیمنٹ ہاؤس تباہ ہو جائیں گے،